تو کیا سوچ کر آپ آئے کہ میں نے اب یہاں پہ پیسے ٹھیک ہیں یا نعت پڑھنی ہے؟ آپ نے کسی کو نہیں فالو کیا؟ الحمدللہ میں نے اس چیز میں کسی کو نہیں فالو کیا، میرا اپنا ٹرینڈ تھا، اور اب کون ایسا ہے جو اب ایسا نہیں کر رہا؟ آپ نے ان کو فالو نہیں کیا؟ استاد ہیں آپ کے؟ فالو کرنا استاد ہی نہیں، تو میں نے رات کو ویڈیو لگا دی، میں صبح اٹھا تو میری تقریباً 85-87 مس کالز آئی ہیں آؤٹ آف کنٹری سے، تو میں نے کہا یہ میرا ہی فون ہے، میں نے دیکھا تو جب میں نے وہ ساتھ ہی پھر آ گئی، میں نے اٹھائی تو کہتے ہیں میں ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں، پھر آئی سری لنکا سے، یونان سے، گریس سے، اٹلی سے، دبئی سے۔ اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی گانے کی طرز ہے، مجھے جو ایسا سنا لگ رہا ہے، اور اگر کوئی اتنا اچھا اشعار نہیں بھی پا رہا ہے، بس پورا سا پڑھا ہے، لیکن اس نے بیچ میں مرکی یا جگہ لے لیا، گراری اچھی لگا دی ہے، تو سارے ایک دم ہاں واہ 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 ایک دم سارے وہ، مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی اچھا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو اس کو داد مل رہی ہے وہ اس جگہ کے مل رہی ہے، اس مرکی کے مل رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا، اس کلاسیکل آپ کی۔ کو نظر نہیں آتا کہ سارے جب انہوں نے حرکت پہ سارے ہاتھ اٹھایا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا؟ اب مجھے بتائیں کہ جو گانے کی طرز پر نعت ہوگی اس کی جو داد ملے گی وہ کیا داد ہوگی؟ کوئی ایسا ہے جس نے بالکل ہی اپنی کمپوزیشن ہی بنائی ہو، کوئی کسی سے ہلکا پھلکا ٹچ نہ کیا، مجھے نام بتا دیں۔ برطانیہ میں آپ نے کوئی میرے خیال سے کوئی کافی مہنگا کوئی شو کیا تھا، آپ نے ایڈ کیا تھا آئی تھنک کوئی 1200 پاؤنڈ کا، وہ آپ نے واپس کر دی تھی پیسے، کیا ہوا تھا؟ آپ سے وہ غلطی ہو گئی تھی؟ نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، کف میں ابھی بھی اوپر کر لیتا ہوں، گرمی لگی ہو اس میں کوئی غلطی نہیں، کف اوپر کرنا مجھے کہیں شریعت کی کتاب سے ڈھونڈ کے بتائیں کہ نہیں کف چلے اوپر کرنا کوئی غلطی خیر نہیں۔ جو کف والا ذکر تو آپ نے کیا، میں نے نہیں، بالکل آپ نہیں کہہ رہے تھے کیا کہ وہ لاسٹ انٹرویو میں جو انہوں نے کہا کہ کف اوپر کر کے، کف تو ہزاروں علماء تقریر کے دوران گرمی لگتی ہے، گیلے ہوتے ہیں بیچارے ہاں کف۔ وہ تو بڑا ٹوکا بھی یہ ہمارے ادھر لکیر کے فقیر مسلمان ہیں، تر گئے یاد محبتاں والے نہ جیندے نہ مردے، ایک صوفی کلام ہے، اس میں اگر میں نے چادر ایسے کی ہے تو اس میں میرے خیال سے میں پیر مناور چل رہی ہوں، اتنی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے فتوے لگتے ہیں آپ پہ، کیا وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا ہے؟ آج آپ خود ہی بتا دیں۔ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخش، اج سنجی پئی حویلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹی فور تماشے کی ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا انہوں نے، اور حضور کی نعت پڑھ کر، میاں صاحب کے اشعار پڑھ کر پوری دنیا میں مشہور ہونے والے سلطان عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب کیسے، ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ واکنڈ میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو، کیسا لگا واکنڈ؟ آپ کو آتے رہتے ہیں اکثر؟ ہاں جی بالکل آتے رہتے ہیں، واکنڈ کے لوگ پیار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ محبت والے ہیں، کس قسم کا پیار کرتے ہیں؟ بڑا محبت کرتے ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں واکنڈ کے لوگ، جو نعت کا سفر کب سٹارٹ کیا؟ نعت تو بچپن میں بھی پڑھتے تھے، اسکول میں، کالج میں، کبھی مقابلہ ہو جانا تو پڑھ لینا، الحمدللہ پوزیشن وغیرہ آ جاتی تھی، لیکن جو اس طرح محفظ میں سلسلہ ہوا پوسٹر وغیرہ میں، اور یہ تقریباً 5 سال ہو گئے اس کو۔ 5 سال ہو گئے، مطلب کہ صحیح جو پروفیشنل لائف میں ہے وہ 5 سال ہو گئے۔ تو کیا سوچ کر آپ آئے کہ میں نے اب یہاں پہ پیسے ٹھیک ہیں یا نعت پڑھنی ہے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے، ہمارا جو گھرانہ ہے، میرے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے ہر لحاظ سے، تو بس یہ ایک بندہ جو سوچتا وہ ہوتا نہیں ہے۔ میں میاں صاحب کے کلام کا بہت شوقین تھا، میرا شوق تھا میں پڑھوں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ شوق پھر میرے دماغ اور سوچ سے زیادہ وہ میرے خواب پورے کیے ہیں الحمدللہ۔ اچھا آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں آپ اور آئی تھنک ایک دو صاحب اور ایکو آئی ہوئی ہے، اور بڑا اچھا سا میاں صاحب آپ پڑھ رہے ہیں کسی ندی کنارے کے پتنی کسی پل کے پاس، آئی تھنک ایسا ہی تھا کچھ؟ ایسے ہی تھا، اور وہ فرسٹ کریشن وہ میری تھی، صحیح الحمدللہ مانتے ہیں۔ قاری شاہ صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، UK میں، انہوں نے بارہا کئی دفعہ بولا کہ سلطان بھائی ہی کی ایک کریشن ہے جو میاں صاحب پڑھنا، اس میں ایکو وغیرہ ڈال کے، اور یہ ٹرینڈ جو شروع ہوا تو اس کے بعد سافٹ ویئر ہمیں نہیں ملا، آپ کو کہاں سے مل گیا؟ بس وہ ڈھونڈنے والے پہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ اسپیشل آپ ورکنگ کرتے ہیں؟ دیکھیے سافٹ ویئر کی محتاجی نہیں ہوتی، جو کریج ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اندر کریج ہونی چاہیے، اور کریج اپنی ہونی چاہیے، کاپی کی کریج نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ پھر اس کو دیکھا دیکھی ہر بندہ، اب تو سارے ہی جانتے ہیں کہ بس لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ چل پڑا اب اس کو فالو کر دیں، یہ ٹرینڈ چل پڑا اب اس کو فالو کر دیں۔ اصل بات ہوتی ہے کہ اپنا بنایا ہوا، اپنی سوچ کے مطابق کوئی اپنی سوچ سے نکالا ہوا ٹرینڈ ہونا چاہیے، تو اصل لیجنڈ وہ بندہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو نہیں فالو کیا؟ الحمدللہ میں نے اس چیز میں کسی کو نہیں فالو کیا، میرا اپنا ٹرینڈ تھا اس طرح کلام کلپس بنانا، ان کو پڑھنا، اور اب کون ایسا ہے جو اب ایسا نہیں کر رہا، تو بس وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چل پڑا اب اس پہ چڑھ جائیں۔ تو میرے نزدیک کاپی جتنی بھی عروج پا لے
میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ کاپی ہوتی ہے. جو بیشک اتنا عروج نہ پائے, لمیٹڈ بھی رہے, لیکن اپنا ہو تو پھر وہ بات ہوتی ہے. جی اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے اساتذہ میں کون کون ہیں؟ میرے استاد عبداللہ حقان ڈار صاحب ہیں. اچھا ماشاء اللہ میرے استاد بھائی ہیں دیکھیں. جی اچھا, آپ کے بھی استاد ہیں؟ نہیں میرے استاد بھائی ہیں, استاد نہیں ہے. اچھا استاد بھائی ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے استاد وہی ہیں. اور باقی آپ نے ان کو فالو نہیں کیا, استاد ہیں آپ کے. دیکھیں سرپرستی, بیک پشت پہ ہاتھ ہونا اور دعا ہونا اصل استادی یہ ہوتی ہے, فالو کرنا استادی نہیں ہوتی. تو وہ میرے رہبر ہیں, میرے سرپرست ہیں, میری اس جو پڑھائی کے ہیں, ان سے مجھے دعا ہی چاہیے ہوتی ہے, میرے لیے یہی کافی ہے. ایسا کیا سیکھا جو آج تک آپ کو یاد ہے, کوئی ایسا فارمولہ, کوئی ایسی محفل کی ٹیکنیک, کوئی ایسا انتخاب کلام, ایسا نہیں, انتخاب طرز؟ 1000 دفعہ میں کوئی کلام ریکارڈ کرتا ہوتا ہوں تو اس میں کوئی گرا آ جاتی ہے, تو مجھ سے گر نہیں لگتی, میں فوراً استاد جی کو کال کرتا ہوں, وہ مجھے اسی وقت بتاتے ہیں کہ ایسے اس کو ایسے. اچھا عتیق بھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف جہلم میں آپ نے سٹارٹ کیا, یا آپ پاکستان میں اور بھی جگہ سٹارٹنگ میں ٹریول کرنا شروع کر دیا, یا باہر کی طرف سے فون کالز آئی, کس طریقے کا لوگوں نے اپروچ کیا آپ لوگوں کو؟ میرا ایک کلام ماموں صاحب بیٹھے تھے, ماموں الیاس شاکر صاحب, ان سے بھی میں نے کافی کچھ سیکھا. میاں صاحب پڑھتے ہیں, تو بیٹھے ایسے ہی ہم پڑھنا شروع ہو گئے. تو میں نے نیا پیج بنایا تھا ان دنوں میں, تو وہ میں نے رات کو ویڈیو لگا دی. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ صبح کیا ہونے والا ہے. تو میں صبح اٹھا تو میری تقریباً 85-87 مس کالز آئی ہوئی آؤٹ آف کنٹری سے. تو میں نے کہا یہ میرا ہی فون ہے, میں نے دیکھا. تو جب میں نے وہ ساتھ ہی پھر آ گئی, میں نے اٹھائی تو کہتے ہیں میں ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں, پھر آئی سری لنکا سے, یونان سے, گریس سے, اٹلی سے, دبئی سے. تو میں بڑا حیران, جب میں نے فون دیکھا تو وہ تقریباً میری پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, تقریباً 7 لاکھ پہ گئی ہوئی ایک رات میں. اوپر میں نے نمبر لکھا ہوا تھا اپنا. تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے, اور بہت زیادہ شیئرنگ, کمنٹس. تو پھر مجھے وہ جو شوق تو پہلے تھا, وہ بس وہ خواب پورا ہوتا نظر آیا. اس کے بعد میں نے ویڈیوز لگانا شروع کر دیں, پھر ایسے ہی بارش ہونا شروع ہو گئی, اللہ کی رحمت کی, اللہ کے کرم کی. مجھے بتائیں آپ بھی ابھی کوئی کلام نیا آتا ہے آپ کا, کوئی انتخاب کلام کرتے ہیں, طرز کس طرح بناتے ہیں؟ طرز جو پہلا اس کا جو بول ہوتا ہے, کمپوزیشن جو مجھے اچھی لگتی ہے, میرے مائنڈ سے جو فرسٹ بول نکلتے ہیں نا, اس کے جو شکل بنتی ہے, میں وہ اسی کو پسند کر لیتا ہوں. لائک کوئی کر کے بتائیں, فرض کرے کوئی نیا شعر ہے. جیسے وہ تھا ماں میری جے زندہ ہوندی تو میں عید مناندا, تو وہ ایک دم میں نے کہا اس کو, مجھے بیروی پسند ہے, میں بیروی میں رہتا ہوں, تو میں نے کہا ہاں ماں میری جے زندہ ہوندی میں بھی عید مناندا, ماں سونی دے ہاتھ میں چم کے ماں نو سینے لاندا, ماں میری جے زندہ ہوندی میں بھی عید مناندا. اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی گانے کی طرز ہے, مجھے جو ایسا سنا لگ رہا ہے, میں نے کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی شنید میں وہ چیز تبھی ہے کہ آپ نے سنی بھی تھی پہلے, اس لیے نہیں, یہ میں نے نہیں سنا اور نہ میں اس کو جانتا. فل بدی اچانک آئی. ہاں جی. اب چلے, آپ نے آف کیمرہ بھی ایک بات شروع کی تھی, اسی کو لے کے چلتے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کلاسیکل میں نے نہیں پڑھنا, یہ پڑھنا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا میں کلاسیکل ہی پڑھنا, میں نے کہا میرا کلاسیکل والوں سے ایک سوال ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت اچھے اشعار پڑھ رہا ہے کوئی, میں بیٹھا ہوں محفل میں, بہت اچھے اشعار پڑھ رہا ہے کوئی, لیکن وہ اگر تھوڑا سر نہیں اس طرح لگا رہا تو سارے خاموش ہیں. اور اگر کوئی اتنا اچھا اشعار نہیں بھی پا رہا ہے, بس پورا سا پڑھ رہا ہے, لیکن اس نے بیچ میں مرکی یا جگہ لے لیا, گراری اچھی لگا دی ہے, تو سارے ایک دم ہاں واہ 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 ایک دم سارے وہ. مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو اس کو داد مل رہی ہے وہ اس جگہ کی مل رہی ہے, اس مرکی کی مل رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. آپ کو نظر نہیں آتا کہ سارے جب انہوں نے حرکت پہ سارے ہاتھ اٹھایا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شعر کا بھی مزہ ہے اور جگہ کا بھی مزہ ہے, چونکہ بڑی پاک جگہ ہوتی ہے نا وہ. تو جو پہلی نعت بیچارہ پڑھا تھا اس سے اچھے شعر تھے, اس سے وہ سر نہیں تھے لگ رہے, تو اس پہ سارے خاموش. دیکھیں سب کے لیے برابر تو جگہ ہو ہی نہیں سکتی, محنت کی بات ہے. نہیں, آپ مجھے میری بات کا جواب دیں کہ آپ جب انہوں نے مرکی لگائی ہے, سارے ہا کیا ہے, اور مرکی کسی جگہ پہ صرف ہا پہ لگی ہے, اللہ پہ لگی ہے, تو وہ سارے ہا کرنا شروع ہو گئے, اچھل پڑے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس مرکی کے لیے اچھلے ہیں؟ چلیں آپ کی بات میں نے رکھ لی, قبول ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ جو گانے کی طرز پر نعت ہوگی, ہاں جی, اس کی جو داد ملے گی وہ کیا داد ہوگی؟ جو گانے کی طرز پہ نعت ہوگی اس پہ داد ملے گی, تو نہ سمجھ. ابھی مجھے یہ بات بتائیں کہ کوئی ایسا ہے جس نے ابھی تک کوئی ایسی کمپوزیشن, میں اپنے بڑوں کی بات نہیں کر رہا, جو میرے سید منظور کنین, ان کی بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہے جس نے بالکل ہی اپنی کمپوزیشن ہی بنائی ہو, کوئی کسی سے ہلکا پھلکا ٹچ نہ کیا, مجھے نام بتا دیں. اعظم چشتی صاحب ہیں, زبیر مسعود شاہ صاحب ہیں, میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ میں ان بڑوں کی بات نہیں کرتا. بہت سارے ہیں دیکھ بھائی, بہت سارے ہیں, مطلب چھپے ہوئے بھی ہیں کچھ, بہت سارے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ایسی بندہ نعت پڑھ رہا ہے جس میں اس کے ذہن میں آ رہا ہے اچکالا جوڑا پا,
یا آج میں کوئی اللہ دو لونے والے کا یا کوئی نصرت فتح علی صاحب کا کوئی گانا ہے تو وہ تو جنرل سی بات ہے, نظر آ رہی ہے چیز, اس کو ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ نہیں, میں کیوں ڈیفینڈ کروں گا, میں تو میرا مزاج زدہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو ہستیاں ہیں, وہ جو پاک نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آل پاک, اس چیز کے محتاج ہے. نہیں, اس چیز کے محتاج نہیں, تو پھر آپ اپنے پلیٹ فارم سے اس بات کو جاری کریں. آپ میں بالکل 10-12 انٹرویو کیے, مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. نہیں, میں بالکل, میں آپ اگر شاہ صاحب کا سنیں انٹرویو, سلمان کنین شاہ صاحب کا, زبیب شاہ صاحب کا, تو انہوں نے بڑا اس چیز کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ نہ ہو, کوشش کی جائے نہ ہو. بس یہی بات. آپ بھی اپنا حصہ ملائیے گا ضرور. جی, میں تو کہہ رہا ہوں, میرا زیادہ انداز میاں صاحب ہے. بالکل ایسے, اور میں کہیں جاتا بھی ہوں تو میں یہ کہتا ہوں, میرے بھائی جو مینیجر, میرے مصدق بھائی, چھوٹا بھانجا, وہ کہتا ہے کہ سر ہم جو آ رہے ہیں, یہ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ٹریولنگ کا جو بھی ہے, یہ میاں صاحب کے کلام کا ہم زیادہ پڑھتے ہیں اسی. تو یہ تو ہم ہر محفل میں وہ بولتا ہے اور اس کو ٹرین کیا. اچھا مجھے بتائیں, ابھی آپ نے ذکر کیا اپنا مینیجر وغیرہ کا, ماشاء اتنا رش ہوتا ہے کہ خود سے مینیج نہیں ہوتا. نہیں, ظاہر اگر روز 200-250 کالز آ رہی ہیں تو کیسے, پھر میں واٹس ایپ میرے پاس ہوتا ہے, کالز وہی سنتے ہیں. صحیح ہے. میاں صاحب کتنا یاد ہے آپ کو؟ کافی اشعار یاد ہیں. کتنے ویسے میاں صاحب کے اشعار ہیں کتنے ٹوٹل؟ کوئی کہتے ہیں 18 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, کوئی کہتے ہیں 33 لکھی ہیں. تو جو اب ایک کتاب میں سارے شعر آپ سر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, کوئی مخصوص ہوتے ہیں جن پہ سر لگائی جا سکتی ہے اور سمجھ بھی ہوتے ہیں عام فہم, تو پھر وہی پڑھے جاتے ہیں, لیکن بے شمار ہیں. موقع کی مناسبت سے آپ نے انتخاب رکھے ہوتے ہیں. ہاں جی. مطلب جب آپ جاتے ہیں اپنا کسی جو محفل میں جاتے ہیں تو پہلے سے آپ کو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ فلاں فلاں شعر بھی آپ نے پڑھنا ہے, یا آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ 80% تو مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ والے اشعار اس موضوع پہ پڑھنے ہیں. ہاں جی, ہر محفل میں ایسے ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان میں سفر تقریباً پورا پاکستان گھوم لیا؟ ہاں جی. باہر کہاں گئے؟ UK اور دبئی, ابھی بہت اچھا ٹور رہا. ابھی کینیڈا میں 14 اگست کو ہمارا آزادی شو تھا, میں نے بھائی کو بھی شاید بتایا, وہ بایو میٹرک کی وجہ سے تھوڑا مس ہو گیا, پاسپورٹ میں گھر بھول گیا تھا. تو ابھی انشاءاللہ ہوگا کینیڈا میں بھی کافی ٹورز, انشاءاللہ یورپ میں بھی ابھی ہوگا. تو ڈیمانڈ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں, یہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی جو ایکسپینس ہوتے ہیں آنے جانے کے, تو ظاہر پاکستان میں کیا کوئی حساب کتاب ہے؟ پاکستان میں ظاہر ہے جب جاتے ہیں ہم کہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ کم سے کم ٹریولنگ کا اتنا ایکسپینس ہوتا ہے, باقی جو ان کی خوشی ہوتی ہے. بھائی تو کہتے ہیں خرچہ ورچہ لیتے ہیں. ظاہر ہے خرچہ گاڑی کا ہو گیا تو ورچہ. ہاں, ورچہ وہی ہے جو نہیں خرچہ گاڑی کا ایکسپینس. بات ہے فیول کہاں پہنچ گیا ہے. ظاہر ہے اگر میرے ساتھ 4-5 ساتھی ہیں تو ان کو بھی ہدیہ ان میں سے ان کا سب کو حساب دینا ہوتا ہے تھوڑا. شاہ صاحب کا ایک سوال تھا, شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ فرض کریں کسی بندے کے پاس کوئی نہیں ہے معاملات, اللہ کے شکر سے میں اس لحاظ سے بہت مطمئن ہوں. میری جو دوست ہیں, میرے ساتھ کولیگ ہیں اس فیلڈ کے, ان سب کو پتہ ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں. تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کچا گھر ہو کے, تو میں کہتا ہوں وہ جو انہوں نے دیا وہ مجھے دیں اور ماں جی کو جا کے میں دوں. الحمدللہ. جی کیا بات, مطلب یہ آپ نے رکھا ہے اپنے مدیر, مطلب اگر اب کوئی کال آئے گی تو آپ منع نہیں کریں گے؟ پھر نہیں, میں آپ کو یہ بات کی ہے کہ جب میں جاتا ہوں کہ تو ان کے میں حالات دیکھتا ہوں, تو اس طرح کے گھر ہوتے ہیں تو میں ان کے خود کہتا ہوں کہ ذرا مجھے دیں, انہوں نے جو دیا ہے ماں جی کو بلائیں, میں اپنے ہاتھ سے ماں جی آپ رکھ لیں. ہاں, یہ نا بار بار کوئی اور لے کے بھاگ جائے, ماں جی کے ہاتھ میں دینا. جی. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے گلے لگ کے یہ کہتے ہیں کہ پہلی باری محفل کرائی, اگلی بار آسو تو پھر انشاءاللہ؟ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, جاتے ہیں جی الحمدللہ. سب سے زیادہ خدمت کہاں ہوئی پاکستان میں؟ ہوتی ہے کیوں آپ نا یہ تو پوچھنا ہے ہم نے, ابھی تو بڑے سارے سوالات رہتے ہیں. کافی ہوگی. پھر بھی کوئی اصل مجھے حکم نہیں ہے ارشد کی طرف سے, مجھے میں تھوڑا اس چیز سے خود بھی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. آپ یقین نہیں میری اس بات پہ کریں گے, میں نے خود آج تک کبھی گنا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ بھانجے اور یہ جو میرے چھوٹے ساتھ ہوتے ہیں ٹیم, یہی اس چیز کو. برطانیہ میں آپ نے کوئی میرے خیال سے کوئی کافی مہنگا کوئی شو کیا تھا, آپ نے ایڈ کیا تھا, آئی تھنک کوئی 1200 پاؤنڈ کا. ہاں, وہ آپ نے واپس کر دی تھی پیسے, کیا نہیں وہ کسی اور وجہ سے میں نے واپس کیے تھے. وہ بھی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, دوست ہیں, لیکن وہ واپسی کی کوئی وجہ تھی تو میں نے واپس. وجہ بتایا نا؟ نہیں, وہ ایک پرسنل وجہ مجھے پتہ ہے. اچھا چلے بتایا, میں اپنے منہ سے نہیں نا ہائی لائٹ کرنا چاہتا. اچھا چلے, وہ بہت اچھا تھا آپ کا پوائنٹ, میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی اعلیٰ ظرفی تھی آپ نے جو کیا. محبت آپ کی. اس طرح کوئی اور بھی کبھی آفر ہو گئی ہو؟ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ انسان اور اللہ کے درمیان ہی رہیں, وہ اثر میں پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر میں یہاں آنر کروں گا تو پھر دل مطمئن نہیں رہتا. وہ جو اثر کی وہ جو ہوتی ہے, شاید وہ پھر ذہن میں آتا ہے کہ وہ کام ہو جائے, دکھاوا نہ ہو جائے. لیکن اللہ کے شکر سے اگر میں سلطان عتیق کو جہاز میں بیٹھتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے تو لوگ اس کو محبت کرتے ہیں. تو شاید میں الحمدللہ ایک نرم دل ہوں اور کسی کی وہ دیکھی نہیں جاتی مجھ سے. تو میں یہ اللہ اور میرے پوشیدہ کام ہے جو میں کرتا رہتا ہوں اس طرح لوگوں کے, شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی. کس قسم کے فینس ملتے ہیں آپ کو؟ کس قسم کے دیکھنا چاہتے ہیں؟
मुझे तो अभी हमारे एक दोस्त है, वो भी काफ़ी फेमस है, टिकटॉकर है, वो गले मिल रहे थे लोगों के साथ, रश उनका जेब में से मोबाइल निकाल लिया किसी ने। नहीं, इस किस्म का मुझे भी मिलाना चाहते हैं? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कभी इस तरह हुआ तो नहीं, कभी कोई ऐसा फ़ैन मिल गया हो? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बल्कि मैं रात को इनको बता रहा था, अभी उधर सलमान मिसबाई साहब मुझे भाई हैं, फ़ोन किया कि आपने जब तक मैं नहीं आता पढ़ना है, तो मैं 2 घंटे तकरीबन लाहौर रात को पढ़ा। सही। वहीं से फिर तो पढ़ने के बाद बंदा थक जाता है, तो तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट फिर जब फ़ोटो बनवाने होते हैं ना, वो उससे बड़ा ज़्यादा मुश्किल कई दफ़ा हो जाती है। नहीं, वो होता भी आपकी मतलब कि उसको हाइप भी तो मिलती है मीडिया को, सोशल मीडिया को मिलती है, लेकिन शुरू थक जाता है में बंदा। बहुत मिलती है, 1-2-4 हफ्ते, इसके बाद बंदा ज़रा थक जाता है। इंसानी नेचर है कि उसको हर चीज़ जो वो स्टार्टिंग में उससे एंजॉय करता है, लेकिन 2-4-5 महीने कह लें या 1 साल के बाद वो उससे हाँ, वो तो बोर। लेकिन मेरा आदत नहीं, मैं कभी भी किसी को कहूँ कि तस्वीर नहीं देनी। आधा घंटा भी इनको पता है, जो मेरी टीम है, 40-40 मिनट भी फ़ोटो बनवाएं। सही। तो हालत इतनी होती है कि लेकिन बनवा लेते हैं। मैं कहता हूँ यार वेले औखे सौखे लंघ जाने, गल्लां याद सजा। हाँ हाँ, वाह वाह। अच्छा, मुझे बताया आपका पसंदीदा नात खान कौन है? मेरा पसंदीदा नात खान दौरे हाजिर में या पहले में? जो आप बताते पहले की बताते हैं भी, तो जो अभी हयात उनका भी बताते हैं, जो वफात पा गए उनका भी बताते हैं। हाँ, जो मंजूरुल कुनैन साहब मुझे, या मेरे सामने तो नहीं वो अच्छा उनका उस्ताद जी की क्या बात है, ये सब उन्हीं का ही है, मैं समझता जी। हूँ। और खालिद साहब बहुत ही मुझे, खालिद। और अभी जो हयात है उनमें, अभी जो हयात हैं उनमें उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला हक्कान साहब मुझे, माशाल्लाह। हाँ जी। और वो शाम शाह साहब भी अच्छा पढ़ते श्याम शाह साहब, क्या बात है, क्या बात है। शाह जी तो माशाल्लाह, उनका तो गला और उनकी रियाजत और उनकी ग्रिप रागों खुद भी के ऊपर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बहुत। शाह साहब वो हैं, शाह साहब तो फिर अल्लाह ताला खास करम भी उनके ऊपर। शाह साहब आप सुन रहे हैं तो आप मुझसे भी मोहब्बत करें। शाह साहब क्या बात है। शाह साहब माशाल्लाह हमेशा जब भी शाह जी के उर्स पर आते हैं, उस्ताद जी के बड़े उस्ताद जी के उर्स पर, बहुत अच्छे, और वो यादगार हाजिरी पेश करके जाते हैं। उस्ताद जी का कलाम एक नए अंदाज में पढ़ बहुत जाते अच्छा हैं। पढ़ते हैं जी। अच्छा, आपके ऊपर बाज़ औक़ात लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि जो सुल्तान भाई हैं, अतीक भाई हैं, वो ड्रेसिंग का ख्याल नहीं करते, अदब का ख्याल नहीं करते, उछल कूद बहुत ज़्यादा करते हैं, हाथ हिलाना, जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसके अंदर वो जो शूट होता है वो लाइक ऐसा लगता है कोई ड्रामा या गाना शूट हो रहा है, नात नहीं लगती। जब क्रिटिसाइज करने वाले को और कुछ भी नहीं मिलता तो फिर वो इनको ये मिल जाता है। ज़ाहिरा उनको कुछ और नहीं मिलेगा तो फिर वो छोटी छोटी चीज़। नहीं, मैं अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं आप समझिएगा कि मैं शायद जानबूझ के आपसे ये सवाल व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा नात ख़्वान और एक ऐसा इस्लामिक एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी चीज़ को। तो मैं ये चाहता हूँ कि आया कि नात एक अदब का पहलू है, एक मेराज है, अदब का बहुत बड़ा इसके अंदर तकाजा है, तो आया कि वो अदब के सांचे में ढल सकती है कि नहीं? है ही अदब है तो बिल्कुल ही अदब है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अगर कफ ऊपर करने से बेअदबी है तो कफ बहुत सारी इस्लामिक जगहों पर ऊपर किए जाते हैं। आपसे वो गलती हो गई थी? नहीं, मुझसे गलती नहीं हुई। कफ मैं अभी भी ऊपर कर लेता हूँ, गर्मी लगी हो, इसमें कोई गलती नहीं। कफ ऊपर करना मुझे कहीं शरीयत की किताब से ढूंढ के बताएं कि कफ ऊपर करना कोई गलती नहीं। जो कफ वाला जिक्र तो आपने किया, मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कह रहे थे कि वो लास्ट इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा कि कफ ऊपर करके, तो कफ तो हजारों उलमा तकरीर के दौरान गर्मी लगती है, गीले हो जाते हैं बेचारे। वो तो बड़ा टोका भी। ये हमारे इधर लकीर के फ़कीर मुसलमान हैं। हालांकि जो इस्लाम है वो बिल्कुल ही वसी है। वो मेरे मुर्शिद पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को सुनेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस्लाम, ये छोटी छोटी चीज़ें इस्लाम में बाउंड्रीज नहीं है कि कब बिल्कुल ऊपर कर दी हैं। लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, वो लाइक ऐसा लगता है कि कोई गाना या ड्रामा। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं आज तक इतना वजदानी कैफियत में गया जितने आपके माशाल्लाह हमारे और हमारे से मुराद को नाम लें। नाम आपको पता ही होगा कि काफ़ी वजदानी कैफियत में, ताकि मुझे क्लियर हो, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा अभी कोई। नहीं, मैं मुझे काफ़ी होते हैं, मैं ये किसी एक पर्सनल को नहीं कह रहा। मैं तो इतना उसका मेरा जो कॉन्सेप्ट है लोगों का, मेरा सवाल नहीं है ये। मैं कमेंट्स देखता हूँ ना जो वीडियोस के नीचे, मैं उनमें से सवाल निकालता हूँ। अगर मेरे इख्तियार में हो तो मेरे आप मेहमान हैं, मैं आपके आगे ताज पेश करूँ। लेकिन मैं सोचूँ इंटरव्यू करने तकाजा है, इंटरव्यू का तो सवाल पता। वो कहते हैं कि ये चल फिर कर, कभी परना यूँ फेंक रहे हैं, कभी ऊँटनी का यूँ लगाम यूँ पकड़ रहे हैं, तो कभी ये, तो ये मतलब कहते हैं नात के सेगमेंट में ये चीज़ फिट नहीं होती। देखें, ये एक रिकॉर्डिंग होती है, जब पढ़ते होते हैं तो हम कभी ऊँटनी लेकर स्टेज पर आकर तो नहीं पढ़ा हमने, तो ना कभी हमने परनों को ऐसा किया। तो कहते हैं आज से 10 साल पहले तो ये नहीं था, क्यों है? आज से 20 साल पहले नहीं था, आदम चिश्ती ने ये नहीं दलील तो नहीं है 10 साल पहले नहीं था, खालिद हसनैन ने ये नहीं किया। नहीं, अगर नात पढ़ते हुए आप स्टेज की बात कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग्स में तो अपना अपना, मैं तो वो नात एक सूफी कलाम है। पहले तो दुनिया डाडी असिया माड़े डरदे उफ ना कर दे, तुर गए यार मोहब्बतां वाले ना जींदे ना मरदे, एक सूफी कलाम है। इसमें अगर मैंने चादर ऐसे की है तो उसमें मेरे ख्याल से मैं पीर मनावण चल रही हाँ,
تو اتنی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے، تو کوئی ایسی بات نہیں. ہاں جو جنہوں نے کوئی بات نکالنی ہے ڈھونڈ کر تو ان کے لیے وہ ضرور نکالیں، اور میرے خیال سے وہ تھینک یو ضرور فتویٰ لگائیں مجھے. جی نہیں فتویٰ نہ لگائیں، پیار کریں. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے تو بندہ بات رکھ بھی لیتا ہے. جی مجھے سب سے اچھا وہ بندہ لگتا ہے جو غلطی کر کے فوراً اس پہ اوبے کر لے. لیکن اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ دنیا ڈاڈی ایسی ہے ماڑے اور میں اونٹ کے ساتھ چل رہا ہوں، قطعاً کوئی غلطی نہیں اس میں. اچھا اس کے پیچھے ویسے جو ڈائریکشن کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی اپنی ہوتی ہے؟ یہ میری ہی ہوتی ہے، اور الحمدللہ میرے کلام سے پہلے آپ کھولیں یوٹیوب، ہزاروں اسٹوڈیوز ہیں جتنے بھی ہیں، وہ ایسے ہی کلام ریکارڈ کرتے تھے کھڑے ہو کر. تو اچھا آپ کا یہ پلس پوائنٹ ہے. جی جب میں نے یہ کیا تو اب تو ہر اسٹوڈیو والا کسی ریڈی والے کو بھی جاتے ہوئے بلا کے کہتا ہے آجو بھائی میاں صاحب کلام ریکارڈ کر لو، آجو بھائی. میں نے آپ کو بتایا کاپی جتنی اوپر چلی جائے وہ کاپی ہوتی ہے. آپ نے آف کیمرہ ایک بات کی تھی، میں نام تو نہیں لیتا، وہ کون لوگ ہیں جو کاپی کرتے ہیں اور پھر آپ کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ٹرینڈ آپ کے بھائی نے شروع کیا تھا، اور میاں صاحب کا اللہ کے شکر سے میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں پہلے گانا لگتا تھا تو اب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو میاں صاحب کا کلام آپ کا لگاتے ہیں. میرے لیے بات پوری ہو گئی ہے الحمدللہ. کوئی ایسا خواب رہتا ہو ابھی نعت کے حوالے سے، ریکارڈنگ کے حوالے سے، کوئی ایسی چیز، کوئی نئی ٹیکنیک ذہن میں ہو ابھی آپ کے؟ بس خواب ہمیں بھی دے کے جائیں کوئی ٹپس. نہیں دنیا کے بارے میں خواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بس کھانا پینا کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانا پینا تو بہت کھاتے تھے ہم، فاسٹ فوڈ بھی سب کچھ، تو پھر وہ تھوڑا اب احتیاط کرتے ہیں کیونکہ بیٹھے رہتے ہیں، گاڑیز میں سفر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑیوں میں، اور پھر ایکسرسائز نہیں تو پھر. اچھا اس کے علاوہ چلے اس کو تو میں نہیں کچھ کہتا، سورس آف انکم آپ کی کیا، کوئی اور بزنس، کوئی کام؟ ہاں میں نے BCom کیا تھا، پھر MA کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارے بینک میں میرے ویسے ہمارا ماشاءاللہ اپنے ایگریکلچر زمینیں بھی کافی گاؤں میں. ہاں تو اس کے علاوہ میں ابھی پھر یوٹیوب سے میرے اچھے ہو جاتے ہیں. اور اچھا یوٹیوب سے آپ کے کتنے سبسکرائبرز ہیں ابھی؟ آئی تھنک 4 لاکھ تقریباً. 4,06,000. 4 اچھا آپ کو یاد ہے 6,000 ہی ہیں؟ اچھا پھر یوٹیوب کا بڑا نشہ ہے قسم سے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ سب سے بتائیے گا. اصل ظاہر ہے وہ محنت ہو تو اس کا پھل دیکھنا. پہلا پلے بٹن کب آیا آپ کا؟ جب 1 لاکھ ہوئے تھے. وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن کتنا عرصہ لگا 1 لاکھ ہونے میں؟ جلدی ہو گئے تھے کیونکہ آپ اس میں ٹرینڈنگ میں تھے. ابھی میرے انسٹاگرام پہ 1 مہینے میں 1,06,000 سبسکرائبر. ابھی مطلب آپ نے جوائن کیا؟ 1,09,000 فالوورز ہو گئے انسٹاگرام پہ. ٹک ٹاک پہ؟ ٹک ٹاک پہ میرا ایک چینل ID تھی، وہ 1.5 ملین بین ہو گئی تھی. میں نے نئی بنائی تو اس پہ بھی اب 1.3 ملین ہو گئی. اچھا شاید وہ مجھے لگا شاید یہ کوئی فیک آئی ڈی ہے، میں نے اس کو یہی سمجھا، میں نے کہا اتنے کم نہیں ہو سکتے. وہ میری ہے، آپ فالو کر لیں. وہ گرین والا ٹک لگا ہوا ہے. ہاں جی میں نے فالو کر لیا آج آپ کو. اچھا مجھے بتائیں کس قسم کے اپنا آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ الحمدللہ. یہ آپ نے سوچ کے جواب دیا؟ نہیں میں نے الحمدللہ کہا. نہیں آپ نے یوں الحمدللہ کہا. کب ہوئی شادی آپ کی؟ ادھر جا رہے تھے ساتھ ہی شادی کی طرف آ گئے نا، تو میں وہ والا جواب دینے لگا تھا. تو کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال. تو بچے کتنے؟ اب وہ آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد بتائیں گے، اگلے انٹرویو میں بتائیں گے. چلے اللہ پاک جلد ہمیں کوئی ایسی خوش نصیبی آپ سنائیں، کوئی جو ہے خوشخبری سنائیں. تو کیا سمجھتے ہیں ایک شادی کافی ہے؟ کافی ہے. ہاں جی لوگ تو کہتے ہیں نہیں نعت خوان تو کہتے ہیں ایک ہی کافی ہے. آپ محبت کرنے والے ہوں تو ایک ہی کافی ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا، بڑے سارے نعت خوان کہتے ہیں کبھی نہیں. اچھا آپ کی لگتا نہیں ہوئی؟ نہیں میری ابھی نہیں ہوئی. اچھا اسی لیے میرا تو بابی نے سنا انٹرویو تو ایک ہی کافی ہے. ایک ہی کافی ہے. یہ بائی انٹرویو ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ہو گئی ہیں؟ ہاں جی مطلب کہ انٹرویو میں ایک ہی بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں یہ سچ ہے جو سچ ہے. اچھا ایز اے فیمیل پارٹنر آپ کی جو آپ کی جو وائف ہیں اس فیلڈ میں، چونکہ آپ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتے ہیں، کئی مہینے بھی جب آپ آؤٹ آف کنٹری آؤٹ آف سٹیز نکلتے ہیں، تو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے؟ تو تب آپ سروائیو کر پاتے کہ نہیں؟ ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری آدھی جو ایک گھر ہمارا گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور 8-10 گھنٹے گاڑی میں گزرتے ہیں. صحیح. تو انہیں پتا ہے. تو کوئی ایسا لڑائی والا سین تو نہیں ہوتا؟ کچھ بھی نہیں آج تک کبھی. ویسے باہر جتنی آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، سیلفیز ہوتی ہیں، PR ہوتی ہے، گھر جا کے کیا ہوتا ہے پھر؟ گھر بھی ایسے ہی الحمدللہ. اچھا سیلفی. گھر عزت ہوگی تو باہر عزت ہوگی. نہیں گھر عزت ہوگی تو باہر والی مستند ہوگی. باہر اچھا باہر والے گھر عزت دار ہوں گے آپ تو باہر والی عزت مستند ہوگی. گھر عزت نہیں ہوگی تو باہر والی فیک ہوگی. آپ بہت سیریس لے گئے. میں کسی اور میں جا رہا تھا. اچھا میں کہتا ہوں مطلب کہ طنز و مزاح چلتا ہے گھر میں؟ ہاں جی بہت زیادہ. کہ بس ٹھیک ہے لوگوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے؟ نہیں بہت زیادہ. میں تو الحمدللہ ان کو پتا ہے کہ گاڑی میں بس جب تک شگل نہیں ہونا تو پھر بات کرنی ہے. ہاں جی چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. تو باقی فیملی کا آپ کا یہ جو نعت کا سفر تھا، فیملی نے کیسا سپورٹ کیا آپ کو؟ مجھے بس دعا، ابو نے دعا دی
ٹھیک ہے. باقی ہمارے اس 6-7 پشتوں میں ایسی نہیں کسی کی فیلڈ نہیں تھی. نہیں تھی. ہاں تو یہ میں نے انڈیویجلی اکیلا الحمدللہ اس کو, بلکہ گھر والے تو دعاؤں کے علاوہ سب سے بڑی سپورٹ دعا ہی ہوتی ہے. تو بلکہ آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں, کھینچنے والے تو بہت زیادہ تھے, لیکن جس دیوے نو تو رب بالے وہ قد کسے تھی پہنچدا. واہ واہ. کوئی ایسے واقعہ, کوئی ایسا فنی مومنٹ لائف کا محفل میں یا باہر, جو ابھی آپ نے آئی تھنک ایک ویڈیو بھی لگائی ہوئی تھی, کہیں دبئی کی تھی آئی تھنک, ہاں جی, وہ پیزا بوائے کچھ کہہ رہا تھا. ہاں جی, وہ بہت دفعہ سے ہوتا ہے, وہ تو ویڈیو بنا لیتے. کوئی بتائیں ایک دو واقعات سنائیں. بہت دفعہ سے ہوتا ہے باہر کے ملک کے, وہ پہلے تو دیکھتے رہتے ہیں, کافی دیر دیکھتے رہتے ہیں, پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں وہی ہے وہ نہیں, وہی ہے وہ نہیں, پھر آ کے کہتے ہیں آپ وہ سلطان عتیق ہیں, وہ کلام نکالیں گے, تو پھر میں کہتا ہوں جی وہی ہوں. تو پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں پی کیپ پہنی ہو نا, یا حلیہ چینج کیا ہو, یا ٹراؤزر میں ہوں, کہتے ہیں سر وہ سلطان عتیق صاحب کی طرح آپ بالکل لگتے ہیں. آپ پھر کیا کہتے ہیں آگے سے؟ میں کہتا ہوں اچھا ہاں ہاں بالکل, مجھے لوگ کہتے ہیں انہیں جیسے. میرے نمبر دے, میں رابطہ کرتا ہوں پاکستان جا کے. ہاں ہاں, وہ ایک دفعہ ہم آ رہے تھے وہاں سے لاہور سے, ٹھیک ہے, تو موٹر وے پہ ہی ایک وہاں پر ایک شاپ تھی پیٹرول پمپ پہ, تو وہاں پر ظاہر ہے شارٹ پہنا ہوا, تو میں شوگر کے موڈ میں تھا, تو میں وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری شوگر لگا رہا تھا, کوئی اور قسم کا نا. تو میں نے کہا انہوں نے نہیں پہچانا, رات کا 4 کا ٹائم ہے تو بھائی ہیں. تو جب میں زیادہ شوگر لگا چکا تو مجھے کہتا ہے سلطان بھائی ذرا سیریس رہیں آپ, سلطان بھائی. میں نے کہا یار انہوں نے پہچان لیا. میں بڑا شرمندہ ہو گیا, میں نے کہا سوری یار ویسے ذرا شوگر لگا رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, پھر دوبارہ مناد کی طرف آ رہا ہوں پیچھے. اسٹیج پر اکثر اپنا ماشاء اللہ نذرانہ کھلا لوگ 10 20 100 50 چل رہتے ہیں, تو 5000 اور 1000 اور 500 والے جیب میں نہیں, ڈال لیتے میری ہیں. عادت نہیں ہے. میں جو 10 کا بھی وہ نیچے ایسے رکھ دیتے ہیں, اور 5000 کا بھی وہ نیچے. بھائی ہوتے ہیں تو اکثر غائب ہو جاتے ہوں گے. ہوتے رہے جو آپ کے نصیب کا ہے. صبح سویرے کالیے کوئلے نہ بول غماں دی بولی. نہیں ہم اکثر دیکھے ہیں لوگ مطلب نہ وس تیرے نہ وس میرے, جو لکھے آئی پیڑا چولی. اچھا مطلب ٹیم اچھی ہے آپ کے, آگے پیچھے نہیں ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. نہیں میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں دیکھا, نہ کبھی انہیں کہا سختی سے. بس میری عادت ہے, جو آپ کے نصیب میں آپ کو مل جائے گا. آج تک نہیں. مجھے دوسرے کہتے ہوتے ہیں سر آپ کا آدھا اسٹیج وہ لے گیا, میں نے کہا انہیں کا ہی تھا, میرا نہیں تھا. واہ واہ. وہ جو لے گئے انہیں کا ہی تھا, کبھی بھی سختی نہیں کی ہے. بس کوئی ایسا غصے والا مومنٹ, کوئی محفل میں کبھی غصہ آ گیا ہو کسی لوگوں کے رویے کی وجہ سے؟ بہت دفعہ وہ پھول پھینک رہے تھے نیچے سے. اچھا, تو میں پڑھا تھا, تو اس نے پھول پھینکا تو اس کی اساری میرے الگ میں چلا گیا, پتی الگ میں چلی. وہ میرا سانس رک گیا. تو پھر میں نے انہیں بولا کہ یار میں نے آپ کو بولا بھی ہے کہ, پھر تھوڑا غصہ اس طرح تو نہیں, لیکن محبت کر رہے تھے لیکن محبت پہلے لپا گئی. بس ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. میاں صاحب کا اشعار میں, میاں صاحب کے اشعار میں کوئی فیوریٹ اشعار آپ کے کوئی ایک دو سنائیں. میاں صاحب کے اشعار میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی وی بیلی, سجنا باج محمد بخش, اج سنجی پئیا حویلی, تے ماجیا غم خار نہ کوئی, میں دنیا ساری پھرولی, جیڑی دل نو سکون دیندی او مٹھڑی ماں دی بولی. میں پڑھوں گا. لمبی رات و چھوڑے والی, گزرے 100 وریاں دی, کوڑ لے آوے خبر محمد, سجنا دور گیاں دی. 3 مہینے خلقت رج گئی, ویکھ کے یوسف کنیانی, پر جنہ محمد عربی تکے, اور رج گئے دونوں جہانی, تے حوراں تے غلمان بہشتی. او چاہے خلقت ساری, پر تیرے باج محمد میں نہ کوئی چیز پیاری, تیرے باج محمد مینوں
ना कोई चीज प्यार। वाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है सुल्तान भी अतीक भाई। मैं सुल्तान में भी कहता हूँ, अतीक भी कहता हूँ। आपका पूरा नाम सुल्तान अतीक रहमान। जी मुझे बताइए, आपका जेलम से ताल्लुक है, जी जी। बहुत सारे फतवे लगते हैं आप पे, क्या वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, क्या है? आज आप खुद ही बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म वाला हूँ और इल्म वाला मुसलमान हूँ। और अगर कोई लगाता है तो 100 दफ़ा लगाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इल्म रखता हूँ। और मेरे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब भी कहते हैं, वाह वाह, हाँ, मैं उनको अपना मुर्शिद मानता हूँ, रूहानी मुर्शिद। और कोई भी बात है वो आप अपने इल्म से भी, इल्म से, अमल से उसको आप करें। अगर आप, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से नहीं हूँ कि आपने कहना ये वाइट है तो वाइट आंखें बंद करके और मानने वाले हैं जी हो गए हैं, नहीं। आप अपने कुरान और हदीस से खुद भी जांचें ना वो क्या है। वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। गोड़ा चीज़ से आप बैत हैं? मैं पीर साहब को अपना रूहानी मुर्शिद मानता अच्छा, पीर साहब को अपना रूहानी उस्ताद जी, मानते जी। हैं। वैसे कहाँ ज़्यादा आपकी निस्बत रगबत, इसके अलावा कहाँ हूँ। पर है? देखिए मैं मियाँ साहब का कलाम पढ़ता हूँ तो मेरी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को मैं तो अपना रूहानी मुर्शिद मानता हूँ। उसके अलावा पीर नसीर साहब को भी मैं बहुत ज़्यादा अपना रहबर समझता हूँ, उनकी तालीमात को। और वो कहते होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्म वाला सुन्नी बने ना, इल्म वाला, वाह वाह, जाहिल सुन्नी तो ना बने। तो अब वो मैं अब लकीर का फ़कीर तो बन नहीं सकता कि जो जिसने जो कहा तो वही है, नहीं। तो इल्म के साथ भी किसी बात को जांचना चाहिए जी। अच्छा मुझे बताएं कि साहबजादा साहब के जो मीडिया से या नात के हवाले से जो अर्निंग कर रहे हैं आप, तो क्या बनाया आज तक? एक पॉजिटिव वे में एक मैसेज देना देखिए यूथ को सबसे अपनी। पहली बात है कि मैंने अपने आप को इसलिए मियाँ साहब के कलाम के साथ, प्रोफेशनल के साथ, उसके साथ पैशन आप कह सकते हैं कि उसके साथ मैंने ना मुंसलिक किया है। ठीक है। वो इसलिए कि लास्ट टाइम भी मेरे 2-3 इंटरव्यू आए तो मैंने उन्हें बोला कि हम कहीं जाते हैं तो उनको हम ये कहते हैं कि सर मियाँ साहब का कलाम ज़्यादा हम पढ़ते हैं, और अगर कोई हम आने जाने का, गाड़ी का एक्सपेंस वगैरह है, और उसके अलावा जो भी आप खुशी से, तो मियाँ साहब के कलाम। हाँ, नात हमद का तो मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि सर मैं उसका कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आपसे कोई हदिया या डिमांड करूँ, कभी भी नहीं। हाँ जी। नहीं, मैंने दोबारा तो सवाल तो उससे आपने बनाया क्या है? कुछ सेव किया है? देखिए हम, कुछ मैंने आपको मोहल्ला? पहले बोला है अल्हम्दुलिल्लाह हम जंजुआ राजपूत हैं। और अच्छा। हम शुरू से ही अच्छे घर से हैं। ठीक है। हाँ, तो हम जो शुरू से ही अच्छे घर के हैं, उसी से लेकर आज तक अच्छे घर से कोई हैं। अच्छी गाड़ियों का शौक है? जी है, लेकिन हमारे मुल्क में सड़कें हों तो अच्छी गाड़ी बंदा चलाएगा, खड्डों में गुजारा, क्या अच्छी गाड़ी चलाएंगे आप। ये बात भी है। तो इसलिए वो डाउन मार्डर रखी हुई है, क्योंकि हर 2 मिनट बाद एक खड्डा आता ठीक है है। और आपको जगा देता है कि मैं हूँ भाई, मैं अभी हूँ। नहीं, और आप अभी ना लो। पाकिस्तान में हैं। हाँ हाँ जी। तो फिर हम डाउन मार्डर रख रही है, एक ही काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि एक मुतमईन लाइफ गुजर रही है आपकी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो बकिया रहती हो आपकी? बस वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमें कबूल कर लें, सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुहर्रम उल हराम है आज, 10 मुहर्रम है, हमारी रिकॉर्डिंग 10 मुहर्रम को हो रही है। इंशाल्लाह प्रोग्राम आप अपनी कब देखेंगे ये, तो आज 10 मुहर्रम के दिन से कोई खास मैं एक कलाम शेर पेश कर सुनाता दें। हूँ। कि जिस दी मिसल मिसाल न कोई, ओ इको जात शबीर है, हसबू नसबू अरफायाला, असा मनिया जग दा पीर। मेरे ख्याल से गला काफ़ी डिस्टर्ब है, ये कबूल करें। अच्छा मुझे बताया कि आप अक्सर मतलब महफिल जो है इशा के बाद शुरू होती है, और वो नाम इशा का होता है, शुरू 10 बजे होती है। जी जी। फिर 2-3 नाथवान होते हैं, 2-3 उलमा होते हैं, फिर नकीब साहब भी होते हैं, तो वो महफिल चली जाती है 2, ढाई, 3 बजे तक, फजर का टाइम शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ महफिल में कि फजर की अजान हो गई है, तो क्या समझते हैं लोग? नमाज फजर की पढ़ते हैं? अजान हो गई है और 20-25 हज़ार का मजमा है, लेकिन मस्जिद में आप देखेंगे तो 10 नमाजी हैं। ऐसा ही है। तो सर ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे बुलाते हैं तो मैं कहता हूँ सर 10-11 बजे पढ़ना है मैंने, इससे ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। इसके बाद अगर आपने मुझे 10 साढ़े 10 पढ़ाना है तो मैं हाजिर हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो तकरीर करने वाले जिनको आपने बुलाया है, अगर वो आपको ना कहें सारी रात के हाथ खड़ा करो तो सुभान लाखो, तो अगर वो ये बताएं कि इल्ला साबल यमीना फ़ी जन्नाति यतसाअलून, कि जनती सारे इकट्ठे होकर दोस्तों का हाल पूछने जाएंगे, वो कहेंगे मा सलाकाकुम फ़ी सकर, क्या चीज़ तुम्हें दोज़ख में ले आई है? तो सारे दोस्त की कहेंगे कि कालू लम नक मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाजी थे, नमाज ना पढ़ने वालों में से, और हम मस्कीन को खाना नहीं थे खिलाते। बहुत सारी बातें मियाँ साहब की आप देखें कि वो कहते हैं कि चिट्टी चादर बुमला वाली दाग ना लामी जड़ियाँ, फिर हशर दियारे फिर ना की हाय रब्बा की बढ़िया। और मतलब कहने के सारी बात करने का कि हमें इस तरफ ला ही नहीं गया, हमें नारे मरवा लें ऊंचे ऊंचे, और आशिक हम आशिक हैं, हाँ नमाज वाले नहीं हैं।
ہم سے عمل نہ کروائیں, ہمیں شارٹ کٹ کوئی دے دیں, ہم جنت میں چلے جائیں. اور جس نے آپ کو نماز کا یہ اس طرح بولا ہو, کہیں گے یار تو کو دعا تو نہیں ہے, یا تو کو کہ مننے والا نہیں ہے, تو مننے والا نہیں ہے. ہمیں یہ کچھ تو سکھایا گیا ہے. آپ کو بتایا جائے نا کہ بہت ساری باتیں ہیں, میں پھر تھوڑا باؤنڈ ہوں, ورنہ مجھے تو بہت دکھ ہے بھائی. مذہب تب ہے کہ آپ جتنے مجمع ہے کم از کم آدھا تو نماز میں کھڑا ہو, عہد کریں کہ آج کے بعد نمازی ہوں گے, جو گزر گئی ہے وہ گزر گئی, آنے والی اللہ تیرے نام ہوگا. واہ واہ, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے اکثر یہ سوال کرتا ہوں نعت خوانوں سے کہ نعت خوان جیسے اسٹیج پر ہوتے ہیں ویسی بیک اسٹیج بھی ہوتے ہیں وہ اب کیوں آپ کو سب کی یہ ایسی مسکراہٹ ہوتی ہے. سر آپ کو سب پتہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا, میں آپ کو بتاؤں بس, ہمیں علم, ہمیں ریئل نہیں, آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہے, اللہ کے مزاج کو اگر آپ جان جائیں نا تو آپ دنیا کا جس طرح کا بھی مرضی کام کرتے ہو تو اذان ہو تو ہم پھینک کے چلے جائیں, اگر آپ اللہ کے مزاج کو بزنس بنا لیں تو پھر مشکل ہے. نہیں, میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ اللہ کے مزاج کو, جو اللہ کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں, اسے کیا پتا, اس کو یہ پتا ہے کہ ہم ہی ساڑھے امنا دے لال ہوں گے. ہمارے بڑے پیارے بھائی مصباحی صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں خوشخبریاں مروا گئی ہیں بس. واہ واہ, صرف خوشخبریاں مروا گئی ہیں. وہ کہتے ہیں عملاں والے لنگ لنگ جاندے غافل تے گوتے کھاندے, جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے. عمل سے بھائی ہمیں سائڈ پہ رکھ کے جس طرح مرضی جنت میں لے جائیں. نعت خوان کو نعت خواں ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہونا چاہیے؟ سر نعت خان کوئی نہیں, کم از کم جو مسلمان ہے جو محفل میں آتا ہے وہ محفل میں آئے اور ایسی بات بتائی جائے قرآن کی آیات کھول کے 10-15 منٹ 20 منٹ کہ ادھر ہی کہ یا اللہ جو گزر گئی یا گزر گئی, یہ باتیں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی. اتنی سختیاں آگے, وہ کہتے ہیں نا وارث شاہ کر لے نماز روزہ, نہیں تے اگے مصیبتاں پاریاں نے. اتنی سختیاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, بتایا نہیں گیا, ہمیں بتایا گیا ہم ہی ساڑھے ہمنا تھے لال ہون گے, نعرے مار, لنگر پہ کھا تو صبح گھر جا کے سو جا. میں نام نہیں لیتا تو میں تو ایسے بھی ایک علامہ صاحب سنے, وہ کہتے ہیں وہ پج دیو مسیتی بس ٹھیک ہے تسی ٹھیک ہے بس عشق مصطفیٰ رکھ لو. اچھا, ان سے پوچھے بندہ عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ امام حسین آپ نے جنگ میں نماز نہیں چھوڑی تو ہمیں پھر اور کیسے ہم عشق مصطفیٰ رکھیں؟ واہ, پتہ نہیں ہم کون سی, میں تو بہت ساری باتیں باؤنڈ ہو جاتے ہیں, ورنہ انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں آپ ساتھ گپ شپ کریں گے. افسوس ہے. اچھا بتائیں دیکھ بھی سوشل میڈیا سے آپ تو ماشاءاللہ فیم لے ہی رہے ہیں, فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, لوگوں نے آپ کے تھرو فائدہ اٹھایا؟ میں نے فیم نہیں لیا, اللہ کی ذات دیتی ہے جو دیتی ہے, مجھ میں ایسی کوالٹی نہیں ہے, اور نہ میں نے کبھی ایسا سوچا تھا. میری اوقات سے بڑھ کے مجھے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا, تو میری جتنی کوشش ہوتی ہے آپ کے سامنے ساری دنیا گواہ ہے کہ میں ہر کسی کو لے کر آتا ہوں کہ یہ بھی ہو جائے. ہاں یہ مجھے آپ کی عادت بہت اچھی لگتی ہے. لیکن کئیوں نے اس شعر کا حق ادا کیا ہے کہ میرے مولا علی فرمان دے جد احسان بھی کریے پھر اس بندے دے شر تو بچیے اودے وار تو ڈریے. صحیح بات ہے. وے محراب کی گلاں کرنے ہن گئے زمانے سادے, اج کل تے ہتھی لائے بوٹے کنڈے بنتے راہ دے. واہ واہ, صحیح بات ہے. تو آدھوں نے بتایا کہ بھائی نیکی کر رہے ہو تو صبر کرو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ جس پہ نیکی کریں اس کے شر سے بچو. ایسا بھی ہوا ہے. تو آدھے محبت والے بھی ہیں, سب پہ کیا ہم نے تو بھائی, ہم نے تو ہمارے بڑوں نے کہا پھول باندھو, کوئی مسئلے بھی تو خوشبو دے جو بھائی. واہ واہ, جی ہاں, محبت بانٹ رہے ہیں, محبت الحمدللہ. ہاں الحمدللہ جتنا ہوا ہے سب کو پتہ ہے کہ سب کے ساتھ سوشل میڈیا کا جتنا بھی ہو سکے فائدہ دینے کی کوشش کی. واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بہت اچھا لگا پوڈ کاسٹ کر کے, یقیناً آپ کو بھی دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور یقیناً آج کی پوڈ کاسٹ کا ایک مقصد ان کا بھی تھا, کچھ جو تلخیاں تھیں انہوں نے کلیئر کی, کچھ میں نے کی. اور اگین ہم لوگ آئیں گے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ, ضرور آئیں گے جی انشاءاللہ. اور آج کی ویڈیو اسپانسر تھی پیسز ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے نام سے. بہت اچھا ریئل اسٹیٹ کا کام کریں B17 میں, اور آئیں رابطہ کریں, یہاں پر بھی وزٹ کریں. بہت شکریہ عتیق بھائی. انشاءاللہ یقیناً ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.